اللہ کریم اس کے جو اسماء الحسنہ ہیں، اس کے نام ہیں، ہم جب بھی اس کا ذکر کریں تو اس طریقے سے کریں جو ہمیں مرشد کریم نے بتایا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تصور کیا جائے کہ مرشد کریم سے اللہ کا نور آ رہا ہے اور اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ نام مرشد پاک سے ہمارے ماتھے پہ آ رہا ہے، اور اس ماتھے سے ہم اپنے دل پر سینے پہ ضرب لگا رہے ہیں اللہ جب کہیں گے تو۔ اسی طرح اللہ کا ذکر ہے، تو یہ ابھی ہم ذکر کریں گے دوبارہ سے تاکہ جو اس کی مشق ہے، پریکٹس ہے، یہ ہوتی رہے۔ تو جتنے بھی اذکار ہیں، یا حی یا قیوم کا ہے یا لا الہ الا اللہ کا ہے، تو ساروں کا طریقہ یہی ہے کہ مرشد سے آ رہا ہے اور ہمارے سینے پہ اور دل پہ لگ رہا ہے۔ ہمارے سارے لطائف ہیں بائیں طرف دائیں طرف، تو یا حی یا قیوم، بس آپ نے یہ گمان کر لینا کہ ہمارے دل پہ اور سارے سینے پہ یہ اسم مبارک آ رہا ہے اور ہمارے جسم میں، روح میں سرایت کر رہا ہے۔ اس میں جیسے کسی چیز میں دوسری چیز مکس ہو جاتی ہے تو اللہ کا نور ہمارے اندر جا رہا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، جب لا الہ کا تصور کرنا ہے تو یہ گمان کرنا ہے کہ ہمارے اندر جتنی بری عادتیں ہیں، جو شیطانی، نفسانی، دنیاوی خواہشات ہیں، اور اس طرف دھیان ہے، طلب ہے دنیا داری کے کسی معاملے میں، تو جب لا الہ کہنا ہے تو یہ گمان کرنا ہے کہ وہ ساری خواہشات ختم ہو جائیں، کٹ جائیں لا الہ سے۔ اور الا اللہ جب کہنا ہے تو پھر یہ گمان کرنا ہے کہ بس اللہ کا نور ہے اور حق ہی ہے، اور حق ہی ہمارے پر، ہماری طبیعت میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے اعمال میں، بس حق ہی حق ہو۔ لیکن وہ بھی آئے گا مرشد پاک سے ہی۔ تو مرشد کا نور آ رہا ہے، اور مرشد میں ظاہر اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا نور عطا فرما دیتا ہے، تو وہ ہوتا اللہ کا ہی نور ہے، لیکن وہ بوسیلہ مرشد کے آتا ہے۔ تو تمام اذکار ہم اسی طرح کریں گے، اور دھیان سے سبھی لوگ آواز ملا کر اور ضرب صحیح لگانے کی کوشش کریں گے۔ اس چیز کو آخر تک سب لوگ اپنے دھیان میں رکھیں تاکہ ذکر کے دوران جو ہے وہ ضربیں ادھر ادھر نہ لگاتے جائیں۔ سرکار اس کی بڑی پیاری مثال فرماتے تھے، ہمارے مرشد کریم اس کی بڑی پیاری مثال عطا فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے زمین سے کوئی خزانہ نکالنا ہو، یا موٹر لگاتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، تو اگر آپ کے پاس کوئی اوزار ہو، کوئی ہتھیار ہو، تو آپ جگہ جگہ پر اس کی ضربیں لگاتے رہیں زمین پر، تو کبھی بھی آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ اگر آپ ایک ہی جگہ پر ضرب لگاتے رہیں لگاتے رہیں لگاتے رہیں تو پھر وہ خزانہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ آ جائے گا۔ یا زمین سے پانی بھی نکالنا ہے تو آپ ایک ہی جگہ سے کھودتے رہیں گے تو پھر وہ آپ اس تک پہنچ جائیں گے۔ تو اسی طرح ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں تو مسلسل ایک تصور رکھیں کہ ہمارے دل پہ لگ رہا ہے اور ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہے اللہ کا نام۔ اگر ہم کبھی گردن کو ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں، بے خیالی میں دھیان ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ اللہ کریم کا ذکر کریں گے، مرشد کے تصور کے ساتھ۔ اللہ 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 انت الهادي انت الحق انت الهادي انت الحق انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو ليس الهادي الا هو ليس الهادي الا هو الله 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 لا اله الا 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 الله حق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا کریم یا کریم یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین
اے کریم مالک اپنی عزت و بزرگی کا صدقہ اپنے عاشق و محبوبوں کا صدقہ ہم سب کو معاف فرما، ظاہر و باطن اول و آخر خیر عطا فرما، صحیح ذکر فکر کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کریم ہمیں ایسا بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں کریم مالک، دنیا میں وقت نزا قبر حشر ہر جگہ اپنا اپنے پیاروں کا ساتھ عطا فرما کریم مالک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے کریم مالک ہمیں عقیدے اور ایمان کی حلاوت عطا فرما اور اس پہ استقامت عطا فرما کریم مالک۔ ہمیں خصوصاً حضور کی امت کے لیے بالعموم پوری انسانیت کے لیے سبب خیر اور سبب ہدایت بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم آمین۔